الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ فیض گنجینہ صاحب معطر پسینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو کوئی مجھ پر ایک بار درود پڑھتا ہے اللہ تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہوں کو معاف فرماتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ماشاءاللہ مدنی مذاکرے کا ہفتہ وار سلسلہ ہے اور کچھ ہی لمحوں کے بعد امیر علیہ سنت مدظل العلی کی ہم مدنی چینل پر زیارت بھی کریں گے اور الحمدللہ سوالات کے جوابات کا سلسلہ بھی شروع ہوگا۔ حسب معمول سنت و بھرا بیان بھی ہوگا، اور اس سے پہلے آئیے کچھ اچھی نیتیں بھی کر لیتے ہیں کہ مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، اور اچھی نیت یہ انسان کو جنت میں داخل کروا دیتی ہے۔ نیت کر لیجئے کہ اول تاخیر مدنی مذاکرے میں شریک رہوں گا، علم دین حاصل کروں گا، اہم مدنی پھول ہو سکا تو لکھ لوں گا، حسب موقع عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ رحمت اللہ تعالی علیہ کہوں گا۔ میں بھی نیت کرتا ہوں علیہ کلمت الحق، یعنی اللہ تعالی کا کلمہ بلند کروں گا، نیکی کی دعوت دوں گا، برائی سے منع کروں گا، دعوت اسلامی کے جملہ مدنی کام بشمول مدنی قافلہ اور مدنی انعامات وغیرہ کی رغبت بھی دلاؤں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج میں حضرت سیدنا لقمان رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق کچھ عرض کروں گا کہ یہ وہ عظیم شخصیت ہیں جن کا ذکر اللہ تعالی نے قرآن مجید پارہ 21 سورہ لقمان میں فرمایا ہے، اور باقاعدہ ان کے نام پر پوری سورت ہے سورہ لقمان، جو ترتیب کے حساب سے قرآن مجید کی 31ویں سورت ہے 31، اور 21ویں پارے میں ان کا ذکر آپ کو بالکل ملے گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی، اور بے شک ہم نے لقمان کو حکمت عطا فرمائی۔ اب ان کے بارے میں کچھ اہم مدنی پھول، ان کا تعارف، ان کی سیرت بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں، پھر ان کے کچھ فضائل بیان کرنے ہیں، کچھ ان کے حکمت آمیز کلمات بھی بیان کیے جائیں گے ان کی حکمت سے متعلق۔ چنانچہ تفسیر صراط الجنان یہ جلد نمبر 7 ہے، اس میں جو کچھ لکھا ہے اس کے مطابق کچھ عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اس کے پیج نمبر 483 لکھتے ہیں کہ مشہور مورخ کہتے ہیں تاریخ لکھنے والوں کو، ہسٹری لکھنے والوں کو، محمد بن اسحاق کہتے ہیں کہ حضرت لقمان رضی اللہ تعالی عنہ کا جو وہ ہے نسب، یہ ہے کہ لقمان بن نعوریہ بعور
بن نحور بن تارخ. حضرت وہاب رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ حضرت لقمان حضرت ایوب علیہ السلام کے بھانجے تھے، جبکہ مفسر مقاتل نے کہا کہ حضرت ایوب علیہ السلام کی خالہ کے فرزند تھے. آپ نے حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام کا زمانہ پایا، سیدنا لقمان رضی اللہ تعالی عنہ نے، اور ان سے علم حاصل کیا. حضرت داؤد علیہ السلام کے اعلان نبوت سے پہلے فتویٰ دیا کرتے تھے، اور جب آپ نبوت کے منصب پر فائز ہوئے یعنی حضرت داؤد علیہ السلام، تو حضرت لقمان رضی اللہ تعالی عنہ نے فتویٰ دینا بند کر دیا. آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے نبی ہونے میں اختلاف ہے، یعنی حضرت سیدنا لقمان رضی اللہ تعالی عنہ کے نبی ہونے میں اختلاف ہے. اکثر علماء اسی طرف ہیں کہ آپ حکیم تھے، نبی نہ تھے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت لقمان نبی نہیں تھے، بلکہ وہ غور و فکر کرنے والے اور دولت یقین سے مالا مال بندے تھے. انہیں اللہ تعالی سے محبت تھی، اور اللہ تعالی بھی ان سے محبت فرماتا تھا، اور اللہ تبارک و تعالی نے انہیں حکمت کی نعمت عطا فرمائی. ایک مرتبہ دوپہر میں سوتے ہوئے انہیں ندا کی گئی، اے لقمان، اگر تم پسند کرو تو تمہیں خلیفہ بنا دیا جائے تاکہ تم عدل و انصاف کو قائم کرو. انہوں نے ندا جو آواز آ رہی تھی کا جواب دیتے ہوئے عرض کی، اگر تو مجھے اختیار کا حق ہے تو میں عافیت کو قبول کروں گا. دیکھیں یہ سیدنا لقمان رضی اللہ تعالی عنہ کا بڑا ہی حکمت بھرا رپلائی تھا، جواب تھا کہ اگر تو مجھے اختیار کا حق ہے تو میں عافیت کو قبول کروں گا اور اس آزمائش سے بچوں گا، اور اگر منصب خلافت سنبھالنے کے متعلق قطعی حکم ہے تو میں دل و جان سے حاضر ہوں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم پر یہ بھروسہ ہے کہ وہ مجھے غلطی سے بچائے گا. خدا تبارک و تعالیٰ کی ان پر کروڑ رحمت ہو. بڑی پیاری بات حکیم لقمان، ان کی شہرت ہے، اس کا ایک انداز حکیم لقمان بھی ہے، لقمان حکیم. حضرت سیدنا لقمان رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ جواب کہ اگر مجھے اختیار ہے تو میں عافیت والا راستہ اختیار کروں گا، کہ مجھے عافیت والا راستہ دیا جائے. یعنی بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ بندہ وہ اپنی انداز پر اس کی ضد ہوتی ہے، نہیں مجھے یہی ملنا چاہیے، مجھے یہی ملنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے عافیت کا سوال کرنا چاہیے، یا اللہ مجھے وہ راستہ عطا کر جس میں عافیت ہے اور صرف عافیت ہے، بھلائی کا راستہ اور خیر کا راستہ مجھے نصیب ہو. تو اور اس آزمائش سے بچوں گا، اور آزمائش والے راستے سے بچنے کی آپ نے تمنا کی. لیکن اطاعت والی سوچ ملاحظہ کیجئے کہ اگر منصب خلافت سنبھالنے کے متعلق قطعی حکم ہے تو جو اللہ کی مرضی، میں اللہ کی رضا پر راضی رہوں گا، اور میں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتا ہوں کہ وہ مجھے غلطی سے محفوظ فرمائے گا. تو یہ ماشاءاللہ بڑی پیاری ان کا جواب تھا، اور اس میں ہمارے لیے بہت پیارے پیارے مدنی پھول ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی برکتیں ہمیں بھی عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ نے جو انہیں حکمت عطا کی، اللہ تعالیٰ اس حکمت کا ذرہ ہمیں بھی نصیب فرمائے. حضرت سیدنا لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو فضائل ہیں اس پر حدیث بھی موجود ہیں.
چنانچہ حضرت عبد الرحمن بن یزید بن جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سوڈانیوں کے سردار 4 ہیں، حضرت لقمان حبشی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت نجاشی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت محجع رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سوڈانیوں کی صحبت اختیار کرو کیونکہ ان میں سے 3 حضرات اہل جنت کے سرداروں میں سے ہیں۔ نمبر 1 حضرت لقمان حکیم رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت نجاشی رضی اللہ تعالی عنہ اور مؤذن حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو یہ بڑی پیاری 2 روایتیں آپ نے سنی اور ان کے فضائل پر یہ روایتیں دلالت کرتی ہیں۔ اچھا، اب یہ کہ حضرت سیدنا لقمان رضی اللہ تعالی عنہ کو حکمت عطا کی گئی، تو اب یہ سمجھنا ضروری ہے کہ حکمت سے کیا مراد ہے، حکمت کی تعریف کیا۔ ہمارے عموماً حکمت، یہ حکیم صاحب جو ہوتے ہیں جو حکمت کی دوائیاں وغیرہ دیتے ہیں، حکمت کی تعریف جو مختلف کی گئی ہیں، ان میں سے 4 تعریفیں، ان کی 4 وضاحتیں میں بیان کرتا ہوں۔ نمبر 1 حکمت عقل و فہم کو کہتے ہیں۔ نمبر 2 حکمت وہ علم ہے جس کے مطابق عمل کیا جائے۔ حکمت معرفت اور کاموں میں پختگی کو کہتے ہیں۔ اور نمبر 4 حکمت ایسی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے جس کے دل میں رکھتا ہے یہ اس کے دل کو روشن کر دیتی ہے۔ کتنی پیاری ہے یہ حکمت۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اس کی رحمت سے حکمت عطا فرمائے۔ آپ نے حدیث پاک سنی ہوگی، الحکمت ضالۃ المؤمنین، حکمت مومن کا گم شدہ خزانہ ہے۔ بیٹے بیٹے اسلامی بھائیو، حکمت کی 4 تعریفیں آپ نے سنی۔ عقل و فہم کو بھی حکمت کہتے ہیں۔ معاملات میں اپنی عقل، سوچ و سمجھ کا استعمال یہ کرنے کی عادت پیدا کریں۔ اچھا، عقل اور اس طرح کی چیزوں میں ترقی ہوتی ہے۔ اس کے لیے میں ایک مدنی پھول ضرور عرض کروں گا کہ اپنی صحبت عقل مند لوگوں میں رکھا کریں۔ یہ ایک مدنی پھول ہے۔ بعض لوگ ایسے ہی مطلب کہ چھڑ چھڑاٹ قسم کی مطلب کہ صحبتیں اور عجیب و غریب قسم کے دوست وغیرہ رکھتے ہیں، ان کی سوچوں میں کبھی پختگی پیدا نہیں ہوتی، اور بڑے مطلب ایک عام بازاری الفاظ کہلاتا ہے جو میں سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ ایک بڑا مطلب چھچھوڑے قسم کے ان کے دوست ہوتے ہیں نا، بڑے مطلب عجیب و غریب قسم کے دوست ہوتے ہیں، اور بات چلبلے مزاج کے ہوتے ہیں، کچھ بچپنا بازوں میں بڑا زیادہ ہوتا ہے، احمقانہ حرکتیں یہ کرتے رہتے ہیں، بہت عجیب و غریب ہوتے ہیں، سنجیدگی نہیں ہے۔ کوئی بھی سمجھدار، پڑھا لکھا، سنجیدہ، سلجھا ہوا شخص ان لوگوں میں بیٹھے گا نہیں، کیونکہ مزاج پھر بندہ خود اختیار کرنا شروع کر دیتا ہے۔ ہمیشہ ایسی صحبت اختیار کریں جس کی صحبت اختیار کرنے سے آپ کی عقل میں اضافہ ہو، آپ کی سمجھ میں اضافہ ہو، آپ کے فہم میں اضافہ ہو، آپ کی بردباری بڑھے، آپ کو معاملات کو حل کرنے کی صلاحیت آپ کو ملے، غور و تفکر کی صلاحیت ملے۔ تو یہ عقل مند لوگوں کی صحبت اختیار کریں۔ مگر یہ بات یاد رکھیے گا کہ عقل مند سے مراد صرف یہ نہیں کہ یہ آدمی جو پڑھا لکھا ہے، بہت بڑا کوالیفیکیشن اس کی اچھی ہے، صرف وہی عقل مند ہے۔ بنیادی طور پر عقل مند وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالی سے ڈرتا ہو اور موت سے پہلے موت کی تیاری کرتا ہو، آخرت کی تیاری کی۔ یہ سب سے بڑا عقل مند انسان کہلاتا ہے۔ آپ حدیثوں کا اور اس طرح کی مطلب کہ مدنی پھولوں کا جب مطالعہ کریں گے، آپ احیاء العلوم جلد اول کا مطالعہ کریں، مقتۃ المدینہ سے حاصل کریں، اس سے باقاعدہ عقل کا باب ہے۔ عقل کسے کہتے ہیں اور عقل کی تعریف کیا ہے، عقل کی اقسام کتنی ہیں، اور عقل مند کون، یہ بیان بھی ہوئے ہیں یہ مدنی چینل پر۔ تو عقل مند کے لیے ضروری ہے کہ عقل مند کی علامت کہ وہ سیدھی سی بات ہے کہ جتنا دنیا میں رہنا ہے اتنی دنیا کی، اور جتنا آخرت میں خسا ہوا اتنا آخرت کی تیاری کرے گا۔ عقل مند آدمی تو وہی کہلائے گا۔
ورنہ تو یہ کہ یوں تو اب جو نماز ہی نہیں پڑھتا، جس کو نماز کی پرواہ نہیں ہے، اب یہ کہے کا عقل مند ہے کہ اتنا بڑا لاس اٹھا رہا ہے، اس کو پتا ہے کہ جان بوجھ کر ایک نماز قضا کرنا، اگر نہیں پتا تو آج پتا چل جائے، اگر خود کو عقل مند کہتا ہے کہ جان بوجھ کر ایک نماز قضا کرنے والا کا نام جہنم کے اس دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے جس کے ذریعے وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ اب جو اتنا بڑا لاس اٹھا رہا ہو، اتنا بڑا آخرت کا رزق اٹھا رہا ہو، وہ عقل مند کاہے کا ہو گیا بھائی؟ کتنا ہی بڑا آپ کو بزنس مین اور کتنا ہی بڑا آپ کو وہ مطلب کہ اکاؤنٹیبلٹی کرنے والا ملتا ہو، مگر اگر وہ سود کے کاروبار اور سود کے لین دین میں مبتلا ہو، کاہے کا عقل مند ہے؟ کہ عقل مند آدمی اللہ تعالیٰ سے اعلان جنگ کرے گا؟ ناممکن ہے، امپاسبل۔ عقل مند آدمی کیسے کرے گا؟ عقل مند آدمی کیا غیبت کرے گا؟ نہ، عقل مند آدمی غیبت کیسے کرے گا؟ کیونکہ غیبت کرنے والے کی نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں، اور عقل مند آدمی اپنی نیکیاں ضائع ہو اس کو کبھی پسند نہیں کرے گا۔ عقل مندی کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں، ہمارے عقل کے اپنے اپنے معیار ہیں، حکمت کے اپنے اپنے معیار ہیں، اپنا اپنا پیمانہ ہے، ہم نے خود اپنے طور پر اس کی کچھ نہ کچھ وضاحتیں بنائی ہوئی ہیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ عقل مند جو ہوگا نا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والا ہوگا، موت کی تیاری کرنے والا ہوگا، فرائض کی پابندی کرنے والا ہوگا، حرام سے بچنے والا ہوگا۔ میرے آقا امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ عقل مند تھے، خود محققین تاریخ لکھنے والوں نے، ان کی سیرت لکھنے والوں نے لکھا، اتنے عقل مند تھے کہ کوئی ایسا عمل اپنے عادت نہیں رکھا تھا جس سے اعمال برباد ہو جائیں۔ عقل مندی کی علامت ہے یہ، اپنے اعمال کو برباد ہونے سے بچانا، یہ عقل مندی نہیں تو اور کیا ہے؟ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہم جو بھی اس وقت دیکھ سن رہے ہیں، اپنی عقل کو بڑھانے کے لیے نیک، صالح اور خوف خدا والے اور عشق رسول والے لوگوں کی صحبت اختیار کیجئے، اور پلیز اس طرح کے وہ چلبلے ٹائپ کے اور بچپنا ٹائپ کا ہوتا ہے ان کے اندر، ایسی صحبت چھوڑ دیجئے، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کیجئے، جس سے خاموشی دی جاتی ہے اسے حکمت دی جاتی ہے، یعنی خاموش بندہ یہ حکمت والا ہوتا ہے، معاملے و فہم پر غور کرنے والا، بات بات پر بول دینا۔ بعض اوقات ایسے آپ نے بھی دیکھے ہوں گے کہ آدمی ایسا موبے دار، نام بھی سنا ہوتا ہے کہ یار یہ فلاں فلاں فلاں، لیکن جب بولتا ہے نا تو دل کرتا ہے یار یہ خاموش ہوتا تو اچھا تھا، اس کا بھرم تو رہ جاتا۔ تو وہ اس کو چونکہ صحبت بعض اوقات نہیں ملی ہوئی ہوتی، سمجھدار لوگوں کی صحبت، علماء اور مفتیان کرام کی اس کو صحبت نہیں ملی ہوئی ہوتی۔ اچھا بعضوں کو صحبت ملی ہوئی ہوتی ہے مگر ان کے مزاج کے اندر لینے کی صلاحیت نہیں ہوتی۔ میں زمین کی بات ہوتی ہے، بعض زمینیں ایسی ہوتی جن پر کتنا ہی پانی برسا دیا جائے، وہ پانی زمین اپنے اندر لیتی نہیں ہے، اس کے اندر ایبزارب کرنے کی صلاحیت ہی نہیں ہوتی، جذب کرنے کی اس زمین میں صلاحیت ہی نہیں ہوتی۔ ارے جو پانی جذب ہی نہیں کرے گی زمین تو وہ پانی فصل کیسے اگائے گی؟ بعضوں کی نہیں ہوتی طبیعت، وہ بڑی بڑی صحبتوں میں رہ کر بھی بیچارے بعض اوقات وہیں کے وہیں کھڑے رہتے ہیں، بلکہ لوگ کہتے ہیں کہ یار کم از کم تو صحبت کا تو حق ادا کر، اتنے اچھے اور نیک لوگوں کے ساتھ رہتا ہے، خود اپنی عادتیں تو صحیح کر۔ مگر وہ عادتیں صحیح کر کیوں نہیں پاتا بعض اوقات؟ کہ اول تو وہ اس کے اندر اتنی صلاحیت نہیں ہوتی، یا بعض اوقات وہ صحبت لینے کے بعد بھی بری صحبتوں کو چھوڑتا نہیں ہے، اچھی صحبت پکڑ کے رکھتا ہے مگر بری صحبت چھوڑتا نہیں ہے۔ ایسی ایک تعداد آپ کو ملے گی جو بعض اوقات اچھی صحبت میں آتے ہیں، اپنے آپ کو اچھی صحبت والا رکھنا پسند کرتے ہیں، لیکن باہر جانے کے بعد یا کہیں اور اس سے جدا ہونے کے بعد بری صحبت نہیں چھوڑتے۔ تو جب بری صحبت نہیں چھوڑتے تو بری صحبت کی نحوست یہ اچھی صحبت کے کئی فیضان کو ختم کر دیتی ہے۔ ظاہر ہے کہ جب اندھیرا آئے گا تو اجالا چلا جائے گا، لہذا بڑی سمجھداری اور عقل مندی سے کام لے، اور اللہ کرے کہ ہمیں صحیح معنوں میں حکمت نصیب ہو جائے۔ حضرت سیدہ لقمان رضی اللہ تعالی عنہ حکمت سے بھرپور گفتگو کیا کرتے تھے، چنانچہ چند ان کے حکمت بھرے مدنی پھول آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ فرماتے ہیں لوگوں پر وہ چیز دراز ہو گئی جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے، حالانکہ وہ آخرت کی طرف دوڑے جا رہے ہیں۔
بے شک دنیا پیٹ پھیر رہی ہے تاکہ وہ چلی جائے، اور آخرت سامنے آ رہی ہے، اور وہ گھر جس کی طرف تم جا رہے ہو اس سے زیادہ قریب ہے جس سے تم نکل رہے ہو۔ یعنی ہم آخرت کی طرف بڑھ رہے ہیں، ہم آخرت کی طرف بڑھ رہے ہیں، آخرت گویا کہ ہمارے قریب آ رہی ہے۔ جب ہم آخرت کی طرف بڑھ رہے ہیں تو گویا کہ دنیا سے دور ہو رہے ہیں، دنیا ہم سے دور جا رہی ہے۔ یہ ہمارا انداز ہے، زندگی یہی ہے، ہم ہر آنے والی سانس آخرت کی طرف ایک قدم ہے، قبر کی طرف ایک قدم ہے، موت کی طرف ایک قدم ہے۔ ہماری ہر سانس جو جا رہی ہے وہ واپس لوٹ کر تو آنی نہیں ہے، تو ہماری ہر سانس، ہمارا ہر قدم یہ موت کی طرف ہے، آخرت کی طرف ہے نا، قبر کی طرف ہے، مرنے کی طرف ہے۔ لہذا دنیا سے ہم دور ہوتے جا رہے ہیں، یعنی دنیا یہ فاصلہ ہے، ایک طرف یہ دو فاصلے ہیں، ایک طرف آخرت ہے، ایک طرف یہ دنیا ہے۔ تو اب ہم جو یہ سفر طے کر رہے ہیں، یہ سفر ہمارا آخرت کی طرف سفر ہے نا، اور جتنا اس طرف سفر ہو رہا ہے اسی طرح ہم دنیا سے دور ہوتے جا رہے ہیں، گویا کہ دنیا ہم سے دور ہو رہی ہے، آخرت ہمارے قریب آ رہی ہے۔ اب یہ حکمت بھرا ایک زبردست مدنی پھول ہے کہ ہم جس چیز سے نکل رہے ہیں اس طرف غور کریں، اور جس طرف جا رہے ہیں اس طرف غور کریں، اور اب ہم اپنی صورت اور اپنی سیرت پر غور کریں کہ کیا یہ دنیا سے دور ہونے والے، یعنی جس سے دنیا جا رہی ہے وہ، اور جو آخرت کی طرف جا رہا ہے وہ، جس کی طرف آخرت آ رہی ہے وہ، کیا اس کے مطابق ہماری اپنی زندگی گزر رہی ہے؟ غور کیجئے، حکمت کی باتوں پر غور کرنے کی عادت پیدا کرنی پڑتی ہے، اپنی زندگی پر، اپنے شب و روز پر، اپنی لائف اسٹائل پر ان مدنی پھولوں کو لینے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ایک اور مدنی پھول فرماتے ہیں کہ علماء کے ساتھ لازمی طور پر بیٹھا کرو اور حکمت والوں کا کلام سنا کرو۔ اللہ تعالی حکمت کے نور سے مردہ دل کو اس طرح زندہ کرتا ہے جس طرح مردہ زمین کو بارش کے قطروں سے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے اس پر کچھ عرض کرنے کی میں نے کوشش کی تھی کہ علماء کے ساتھ لازمی طور پر بیٹھا کریں، یعنی آپ سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اگر سیرت کا مطالعہ کریں، بڑے حکمت والے بزرگ گزرے ہیں، پہلے مجدد اسلام کے، تو آپ باقاعدہ علماء کی مجالس کا انعقاد کرتے تھے۔ میں آج تمام لوگوں سے عرض کرتا ہوں جو بھی مطلب کہ مدنی چینل پر یا سوشل میڈیا پر دیکھ یا سن رہے ہیں، آج آپ نے کتنے علماء کی صحبت اختیار کی؟ آج آپ نے کتنے علماء کی کتابوں کا مطالعہ کیا؟ علماء آخرت میری مرادیں، علماء اہل سنت مرادیں، کہ ان کی صحبت اور ان کے کتابوں کا مطالعہ یہ ہمیں آخرت کی یاد دلاتا ہے، دل میں خوف خدا پیدا کرتا ہے، آنکھوں سے آنسو نکلواتا ہے، دنیا سے بے رغبتی پیدا ہوتی ہے۔ بڑے بڑے لوگ، انڈسٹریل ٹائپ کے لوگ اور بڑے بڑے بزنس مین ٹائپ کے لوگ، بڑے بڑے ٹائکون قسم کے لوگ، اپنے اپنے پروفیشن کے ٹائکون کہلاتے، اپنے اپنے پروفیشن کے بڑے نامور لوگ کہلاتے ہیں، کیا وہ اپنی جدول میں، اپنے شیڈول میں علماء آخرت کی، علماء دین کی کوئی صحبت رکھتے ہیں کہ ایک دو زانو ہو کر، ایک صاف ستھرے ہو کر ان کے پاس جائیں، بیٹھیں، سنیں، تاکہ آخرت کا سفر ہو؟ ایک ہی دھن ہے، دولت دولت دولت، اپنی پروفیشن کے لوگوں میں بیٹھنا ہے، بلکہ ان لوگوں کے پاس تو بعدوں کا ٹائم بھی نہیں ہے، یہ ٹائم ہوتا تھا، ٹائم دیتے نہیں ہیں، مصروف اپنے آپ کو شو کرتے ہیں، باقی کوئی مصروفیت نہیں ہوتی ایسی خاص۔ اللہ کرے کہ یہ باتیں سمجھ میں آ جائیں، اور تمام عاشقان رسول، خواہ وہ امیر ہیں یا غریب ہیں، خواہ آپ کہیں بھی ہیں، کسی بھی پروفیشن یا اپنے کسی بھی پیشے سے آپ تعلق رکھتے ہیں، مدنی التجا کرتا ہوں علماء کی صحبت لازمی طور پر لیں، اور یہاں علماء آخرت، علماء دین، علماء اسلام، علماء اہل سنت مراد ہیں، جن کی صحبت ہمیں آخرت کی یاد دلائے گی اور دنیا سے بے رغبتی دلائے گی، آنکھوں سے آنسو دلائے گی، اور ہمیں ایک سلیم الفطرت انسان بنائے گی، اچھی سوچ کا مالک بنائے گی۔ اسی طرح حکمت والوں کے مدنی پھول سنا کرو، حکمت کے مدنی پھول سنا کرو جہاں حکمت کی باتیں بیان ہوتی ہیں۔ اللہ تعالی حکمت کے نور سے مردہ دل کو اس طرح زندہ کرتا ہے جس طرح مردہ زمین کو بارش کے قطروں سے۔ مگر اللہ تعالی
ہم پر رحم فرمائے. ہماری حالت ایسی نہیں ہے, چاہے نوکر پیشہ شخص ہو یا سیٹ ہو یا کوئی بھی ہو, ہمارا انداز عجیب و غریب و عجیب ہے. ہمیں اس طرح کی مطلب کہ چیزوں کی کوئی سوچ ہی نہیں ہے کہ ہمیں یہ صحبتیں لینی ہے, روزانہ کچھ نہ کچھ وقت راہ خدا میں گزارنا ہے, قرآن مجید کی تلاوت میں گزارنا ہے, مدرسۃ المدینہ برائے بالغان, چلو پورا دن کام کاج میں لگے رہے یار, چلو دھندا کیا, کاروبار کیا, بزنس کیا, نوکری کی, جو کچھ کیا, چلو یار رات کو 1-1.5 گھنٹہ, آدھا پونا گھنٹہ قرآن پڑھ لو, عشاء کے نماز کے بعد یا مختلف اوقات میں دعوت اسلامی والے مدرسۃ المدینہ بالغان لگاتے ہیں, کچھ دیر مسجد میں بیٹھ جاؤں گا, قرآن پاک کی تلاوت کر لوں گا, قرآن پاک درست کر لوں گا, سیکھ لوں گا, سکھا دوں گا, چلو تھوڑی دیر کے لیے درس میں بیٹھ جاتے ہیں, تھوڑی دیر کے لیے ہم یہ کام کر لیتے ہیں, نیکی کی دعوت کام کرتے ہیں, یا چلو مدنی چینل کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے, کچھ حکمت کے مدنی پھول سننے کو ملیں گے, قرآن و حدیث کی باتیں سننے کو ملیں گی. اسی طرح کے بہت سارے امور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں الحمدللہ کثرت کے ساتھ پائے جاتے ہیں. اب جیسے میں خود آپ کو تفسیر صلات الجنان سے مدنی پھول بنانے کی کوشش کرتا ہوں 7ویں جلد سے, تو ایسی 7 جلدیں آ گئی ہیں, یہ لے لیں, کچھ وقت طے کریں کہ جناب میں یہ مطالعہ کروں گا, انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ دیکھیے, اور اس بات کو دوبارہ یاد کیجئے کہ اللہ تعالی حکمت کے نور سے مردہ دل کو اس طرح زندہ کرتا ہے جس طرح مردہ زمین کو بارش کے قطروں سے عادت بنائی. اسی طرح تیسرا مدنی پھول سیدنا لقمان رضی اللہ تعالی عنہ کا, فرماتے تم اس مرغے سے زیادہ عاجز نہ ہو جاؤ جو صبح سویرے آواز لگاتا ہے جبکہ تم اپنے بستر پر سو رہے ہوتے ہو. یعنی مرغا تو صبح سویرے آوازیں لگاتا ہے, اور انسان تو فجر کی نماز کے لیے اٹھتا نہیں ہے بلکہ اپنے بستر پر سویا رہتا ہے. تو فرماتے تم اس مرغے سے زیادہ عاجز نہ ہو جاؤ, کہ ایسا نہ کہ تم سے اچھا تو مرغا ہو جائے, ان معنوں کر کہ وہ تو صبح اٹھا ہوا ہے اور تم اپنے رب کا حکم بجا لانے کے بجائے, فجر کی نماز ادا کرنے کے بجائے تم اپنے بستر پر اوندھے منہ لیٹے ہوئے ہو. تمہیں حیا اور شرم بھی نہیں آتی کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم پر نماز فجر فرض کی, اس کا وقت شروع ہوا ختم ہو گیا اور تم سوئے رہے. بلکہ بعض ایسے بدقسمت قسم کے لوگ ہوتے ہیں, بدقسمت قسم کے لوگ ہوتے ہیں کہ فجر کا وقت شروع ہونے تک جاگتے ہیں, اور فجر کا وقت شروع ہونے کے بعد ان کو نیند چڑھتی ہے, سو جاتے ہیں, انہیں نماز کی توفیق نہیں مل رہی ہوتی. اور بعض ایسے عجیب قسم کے لوگ ہوتے ہیں کہ جن پر جماعت واجب ہوتی ہے, رات بھر پتہ نہیں کن کن کاموں میں مصروف رہتے ہیں, اور فجر کی نماز جبکہ واجب ہے اسے ترک کر کے اپنی طور پر نماز پڑھ کر سو جاتے ہیں, اور تاریک واجب کے مرتکب ٹھہرتے ہیں, یعنی کہ واجب ترک کرتے ہیں. اے میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیو, ایسا نہ کریں, ایسا نہ کریں, ایسا نہ کریں, ایسا نہ کریں. دوبارہ سن لیجئے سیدنا لقمان رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان, تم اس مرغے سے زیادہ عاجز نہ ہو جاؤ جو صبح سویرے آواز لگاتا ہے جبکہ تم اپنے بستر پر سو رہے ہوتے ہو. تو نیت کریں کہ اپنی نماز کی حفاظت کریں گے, فجر کی نماز کی بالخصوص حفاظت کریں. اگر جماعت اب پر واجب مسجد ایسی ہے کہ جہاں نماز با جماعت ادا کرنے میں کوئی شرعی رکاوٹ نہیں ہے, تو باقاعدہ اس طرح سونے کا اور سارا اہتمام کرے کہ آپ کو فجر کی نماز با جماعت مسجد میں اللہ کرے پہلی صف میں ملے, اور اللہ کرے صدائے مدینہ لگاتے ہوئے ملے کہ میں نماز ادا کرنے کے لیے نہ صرف جاؤں بلکہ اپنے ساتھ کئی عاشقان رسول کو فجر کی نماز جماعت سے ادا کروانے کے لیے مسجد میں جانے کا سبب بن جاؤں, اور فجر میں جگہوں جسے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں صدائے مدینہ کہتے ہیں. کرو دم بدم میں ثنائے مدینہ, کرو دم بدم میں ثنائے مدینہ, لگاتا رہے دل صدائے مدینہ. کرو دم بدم میں ثنائے مدینہ, لگاتا رہے دل. آئیے میرے سنت کی زیارت بھی کرتے ہیں. مدینہ کرو دم بدم میں ثنائے مدینہ,
لگاتا رہے دل صدائے مدینہ 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 کروں دم بدم میں ثنائے مدینہ لگاتا رہے دل صدائے مدینہ. اچھا فضائے مدینہ کے لیے اپنے گھر کو ایسا نہیں کہ آدمی فجر میں اٹھا. اب پتہ ہے کہ گھر میں بھی ایسے افراد ہیں جنہیں فجر میں اٹھانا ہے. ایسے ہوتے ہیں گھر میں افراد جنہیں فجر میں اٹھانا ہوتا ہے, اور بعضوں کو جماعت کے لیے اپنے ساتھ مسجد میں لے جانا بھی ہوتا ہے. اب پتہ چلے کہ آپ کو صدائے مدینہ لگانے کا جذبہ تو بہت ہے, آپ اٹھے بھی فجر میں صدائے مدینہ لگانے کے لیے. اب دھیرے دھیرے دھیمے دھیمے کوئی اٹھ نہ جائے, ہلکے دبے دبے قدموں سے دروازہ کھول کر باہر نکلے, اور باہر نکلنے کے بعد صدائے مدینہ لگانی شروع کر دی. جو صدائے مدینہ لگانے کا دعوت اسلامی کا طریقہ کار ہے, اس کے مطابق صدائے مدینہ بالکل لگائیں آپ. لیکن میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, جو گھر کے اندر جن پر نماز فرض ہے انہیں تو اٹھائیے, اور جنہیں اپنے ساتھ جماعت سے لے جانا ہے ان کو اپنے ساتھ جماعت کے ساتھ مسجد میں لے جانے کی ترکیب تو بنائیے, کہ ایسا نہ ہو کہ گھر کے افراد کی نماز فجر قضا ہوتی رہے. کوشش کیجئے گھر کے جو اسلامی بھائی اسلامی بہنیں یا گھر کے افراد ہیں انہیں لازمی طور پر فجر کے لیے اٹھائیں. سب کو نماز فجر ادا کرنے کا ذہن دینا چاہیے. رات کو سونے سے پہلے ہی ترکیب بنا لینی چاہیے, اور ایک عادت بن جائے گی, روٹین بن جائے گی گھر کے اندر کہ یہ اس کو اٹھائیں گے. اور اپنے اٹھنے کا انداز رکھیے. اچھا, ہر کوئی اس بات کا انتظار نہ کرے کہ مجھے فلاں اٹھائے گا تبھی اٹھوں گا. بعض اوقات کسی کی آنکھ تاخیر سے کھل سکتی ہے, پھر وہ اپنی نماز کا تحفظ کرے گا کہ کسی کو اٹھانے کی کوشش کرے گا. آپ بولو گے تم نے اٹھایا نہیں, بھائی آپ پر نماز فرض تھی, آپ اپنے اٹھنے کا اہتمام کرنے کی کوشش کریں. سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ اپنی نماز کے بارے میں ٹینشن لیں, فکر لیں, مطلب فکر نماز پیدا کیجئے, فکر ادائے نماز, کہ کسی صورت میری نماز نہ چلی جائے. بس یہ ٹینشن, ایک ذہن پر پریشر, ایک دباؤ ہونا چاہیے کہ وہ آپ کو جیسے بے چین رکھے. کہیں ایسا نہ ہو کہ الارم دھوکہ دے جائے, کوئی اور چیز ایسی ہو جائے, خدا نہ خواستہ میری نماز چلی جائے. یہ فکر پیدا کریں, ٹینشن پیدا کریں. یعنی کیسے ہو سکتا ہے کہ یوں نماز چلی جائے یار ہوش و آواز کے اندر. اللہ تعالی ہمیں نماز کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے, کہ ہم اپنی نماز کی حفاظت کریں اور اس کے اٹھنے کے اہتمام رکھیں, اس کا انتظام کریں. پتہ ہے کہ رات کو دیر سے سوؤں گا تو صبح فجر کی نماز یا جماعت خطرے میں آ جائے گی, تو بھائی کس نے کہا آپ رات دیر تک جاگتے رہیں, سو جائیے رات کو, عشاء کی نماز ادا کریں. اللہ توفیق دے تو دعوت اسلامی کے جملہ مدنی کام کریں, اور اس کے بعد آپ سونے کا اہتمام کریں, اور پھر فجر میں اٹھنے کا اہتمام کریں. تو نیت کریں میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں کہ اپنے آپ کو فجر کی نماز کے لیے بھی اٹھنے کی تیاری کرنی ہے. گھروں میں اپنے گھر کے اندر فجر کی نماز کے لیے اٹھانا بھی ہے. اپنے بچوں کو بھی فجر کی نماز کے لیے اٹھائیے. بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز کا حکم دو. آپ غور کیجئے کہ 7 سال کی عمر سے لے کر 12 سال مطلب بالغ ہونے تک. مثال دیتا ہوں میں آپ کو, ایک مثال میں نے کئی دفعہ آپ کو دینے کی کوشش کی کہ آپ نے 1000 دنوں تک, ایک سال میں 365 ایام ہوتے ہیں, چند سالوں کا حساب لگائیے. مثال کے طور پر 1000 دنوں تک آپ نے اپنے بچے کو نماز کے لیے کہا, گویا کہ 5000 مرتبہ آپ کے بچے کے کان میں آپ کی نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو کی آواز گئی. 10 سال کا ہو جائے نماز نہ پڑھے تو سختی کا حکم ہے کہ سختی کر کے نماز کا اس کو عادی بنائے. تو آپ غور کیجئے کہ اگر والدین اپنے بچوں کی تربیت کا یہ انداز رکھیں
اور اس کے بالغ ہونے تک کئی ہزار مرتبہ اگر اس کے کان میں نماز 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 کی نیکی کی دعوت جائے اور اسے نماز کی ترغیب دلائی جائے اور بار بار کہا جائے، کیونکہ سستی ہوگی، نماز پڑھو، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی امید ہے کہ ہماری آنے والی نسلیں بھی نمازی بنیں گی، الحمدللہ ہمیں بھی نماز کی سعادت ملتی رہے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔